الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا الماہی یمحو اللہ بی الکفر وانا العاقب لیس بعدہ نبی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع القلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون اوتیت الشفاء۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء اور تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ ختم نبوت دین دی ایک بہت بڑی اساس ہے۔ انسان دی زندگی دے اعمال ایک اللہ دی توحید دی نیہ تے کھڑے نے، دوجا عقیدہ ختم نبوت دی نیہ تے کھڑے نے۔ اگر ساڑے عقائد دے اندر شرک دی ملاوٹ ہے پھر بھی کوئی عمل قبول نہیں۔ اگر ساڑا عقیدہ ختم نبوت دے عقیدے چ گڑبڑے تو یاد رکھیا جے پھر بھی قیامت دے دن تھوڑا میرا چھٹکارا نہیں۔ کلمے دے جز نے دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ پورے کلمے تے اللہ نے نکتہ نہیں پایا، لا نکتے تو خالی، الہ اللہ محمد رسول اللہ۔ پورے کلمے تے رب نے اوپر نیچے کتے نکتہ نہیں پایا، رب نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نکتہ بھی گوارا نہیں۔ جس طرح اللہ اپنی صفات، اپنی ذات اور اپنی بات دے اندر لا شریک ہے، اس طرح پیغمبر بھی اپنی ذات، بات اور صفات دے لحاظ نہ لا شریک۔ آپ دا کوئی ثانی نہیں کائنات دے اندر،
دی ذات جیسی کائنات چ کسے دی ذات نہیں، اور سونے محمد ورگی کائنات چ کسے دی بات نہیں۔ جیڑا انسان نبی دی ذات دے مقابلے دے اندر کسے امتی دی ذات نو پیش کردا ہے وہ بھی ختم نبوت دا منکر ہے، تے جیڑا نبی دی حدیث دے مقابلے کسے امتی دا قول پیش کردا ہے انہیں بھی چور دروازہ کھولے ہے، وہ بھی ختم نبوت دا منکر ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام اجے دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے، آئے نہیں، تے ختم نبوت تے نام آقا فرماندے نے پہلے ہی میرا لکھ دیتا ہے، انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین۔ اجے آدم تی مٹی گوئی گئی سی تے رب نے ادو ہی منو خاتم النبیین لکھ دیتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ یہ کدوں گل ہو رہی ہے؟ دو ہی کانفرنساں ہوئیاں نے عالم ارواح، ایک رب نے اپنی ربوبیت دی کیتی ہے، دوجی ختم نبوت دی کیتی ہے۔ جڑی ربوبیت دی کانفرنس ہے وہ دنوں ساریاں نو بلایا، یہودیاں نو، عیسائیاں نو، مجوسیاں نو، بامنا نو، مسلماناں نو، غیر مسلم سارے نو بلایا۔ وہ دے چکو ہی سوال کیتا ہے الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہے وہاں کے نہیں، تھوڑا مشکل کشا ہے وہاں کے نہیں، تھوڑا حاجت روا ہے وہاں کے نہیں؟ سارے جواب دیتا قالو بلا، کیوں نہیں اللہ جی، تسی ساڈے رب ہو، تسی ساڈے مشکل کشا ہو، تسی ساڈے حاجت روا ہو، تسی ساڈے مختار کل ہو۔ تے جدو دنیا اللہ نے کدوں تک 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 400 سال 1000 سال فرمایا نہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، اللہ جی آج تھوڑا وعدہ کر رہے نا تھوڑے نا توحید پھر ربوبیت دا، ایک دن نہیں، ایک قیامت تک واسطے ایسا کیتا ہے، تسی قیامت تک ساڈے رب ہو۔ تو جدو دنیا تے آئے پھر رب بھی کئی بنا لے، داتے بھی کئی بنا لے، مشکل کشا بھی کئی بنا لے، گنج بخش بھی کئی بنا لے، لجپال بھی کئی بنا لے، بول دے نہیں، غوث اعظم بھی کئی بنا لے۔ میں بلا مبالغہ کن گل کہنا چاہنا، اگر عالم ارواح والے وعدے تے کوئی پکا نظر آئے گا، اس زمین دی ترتی تے صرف اہل حدیث نظر آؤں گے۔ کیونکہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ سر دا مالک خدا ہے، دل دا مالک مصطفیٰ ہے۔ اللہ ساڈا سر کٹیا جا سکتا ہے، تیرے در تو علاوہ کسے دوسرے آستانے تے جھک سکدا نہیں، تے ساڈا دل بھی بڑا چھوٹا جائے دے چھ نبی تو علاوہ کو دوجا ہوندہ ہی نہیں کریے کی۔ لوکاں دے دل پتیلے پتیلے جڑے نے پتہ نہیں کنے کو وچ واڑ کے کڈی جاندے۔ اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کو یہاں گرا کو وہاں گرا۔ ساڈا دل چھوٹا جائے، ساڈے دل چ نبی تو علاوہ کوئی آؤندہ، بولو بولو، تے سر او دے آستانے تو علاوہ کتے جھکدا نہیں۔ سر دا مالک خدا ہے، دل دا مالک مصطفیٰ ہے۔ تے اللہ سانو انہاں دعا جو گئی رکھے، او بولو، کیونکہ کلمے تے جز بھی دو ہی نے نا، کنے جز نے؟ دو، لا الہ الا اللہ، تے کہ دوجا جز کیڑا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہے جی، کلمے تے جز کنے؟ دو۔ اذان چ کنیا دا ذکر ہے؟ دوں دا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان۔ تکبیر چ کنیا دا ذکر ہے؟ دوں دا۔
پھر کتاباں کنیاں نے؟ بولو، ایک قرآن تے بستیاں کنیاں نے؟ ایک مکہ تے ایک مدینہ۔ اکھاں کنیاں نے؟ جنہ دیا دو نے ہوئی بولے آجے۔ اکھاں کنیاں نے؟ کان کنے نے؟ ہاتھ پیر کنے نے؟ تے بندہ دو چوئی پیدا ہویا ہے، ایک مرد تے عورت چو، تیجا اتھے بھی کوئی نہیں، تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں۔ وہ یا تیجا کیوں وچ راندے ہو؟ ہاں بابا جی شیخ القرآن فرمایا کر دے سن، جدو کان چاذان ہوں دیئے نا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول، ایک نو پوجنا ہی تے ایک نو پوچھنا ہی۔ پوجن واسطے رب ذوالجلال کافی ہے تے پوچھن واسطے آمینہ دا لال کافی۔ اللہ اللہ بابا جی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل۔ تو میں بات کر رہے ہیں، اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیتا ہے تے جے مٹی آدم دی گوئی گئی ہے۔ کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے، جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، جی اللہ جی کی حکم ہے؟ فرمایا تھانوں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، تھانوں صحیفے دے دیاں، دنیا تے بھیج دیواں، تھوڑیاں کتاباں نبوتاں شریعتاں امامتاں تے خطابتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ اسے دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے۔ اللہ جی تسی دس دے ہو، فرمایا مصدق کلی ما معکم، دیا ہی کو بند کر دے ہو منو، میں مصدق کلی ما معکم ہے، ٹھیک ہے، مصدق کلی ما معکم، فرمایا او تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے۔ اللہ جی تسی دس دیو پھر آساں کی کرنا ہے؟ اگے نون سکیلہ دا لے آکے اللہ دینے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تساں ضرور پر ضرور ہو دیتے ایمان لے ہونا ہے۔ مراد کی ہے؟ فرمایا لو میرے نبیو، او دے آن تو بعد اپنیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں امامتاں سارا کچھ بند کر کے آمینہ دے لال دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ اور دوجہ ترجمہ کیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تے تساں ساریاں نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا۔ تیجہ ترجمہ کیے فرمایا میرے نبیو تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو، تے جیڑا آ رہے ہے او تھوڑے سارے آندہ امام بن کے آ رہے ہے۔ اور میرے پیغمبر دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت چل سکتی؟ شریعت کیوں؟ وجہ حضرت آدم دنیا تو گئے، 10 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ حضرت نوح دنیا تو گئے، 10 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ حضرت شیش دنیا تو گئے، 50 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ حضرت ادریس دنیا تو گئے، 30 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ حضرت موسیٰ دنیا تو گئے، تورات نبوت نال لے گئے۔
حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے، اپنی انجیل نبوت نال لے گئے، حضرت داؤد دنیا تو گئے، اپنی زبور تے نبوت نال لے گئے، آمینہ دا لال دنیا تو چلا گیا ہے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے۔ نواں نبی بھی نہیں ہونا تے نواں دین بھی، بولو بولو، نوی شریعت بھی نہیں ہونی۔ میرے نبی دے آن تو بعد 1,24,000 کمو پیش انبیاء دی نبوت شریعت کتاب صحیفہ نہیں چل سکتا تے میں آج دے مولوی دی امامت کیویں چلن دیا تے مولوی دی فقہ کیویں چلن دیا، بولو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تورات دا ورقہ پڑھ رہے نے، حضرت ابو بکر دیکھ رہے نے، نبی علیہ السلام دی نظر پئی عمر دے ہاتھ تورات دا ایک ورقہ ہے، پوری کتاب نہیں۔ اب مولوی تے ہن تھبا تھبا کتاباں دا چکی پھر دے حدیث دے مقابلے۔ حدیث ٹھیک ہے، میرے امام کا قول یہ ہے، حدیث ٹھیک ہے، میری عقل کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میری قیاس اور رائے کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ دسو یہ لوگ ختم نبوت تحفظ کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ شہید فرماتے ہیں چور دروازے کھول دیتے ہو، کہتے ہو ڈاکہ بڑھ گیا ہے۔ جب چور دروازہ کھلا ہوگا نقب لگے دی، اگر کائنات دی اندر نبی دی ذات تو علاوہ اگر کسے امتی نو معصوم کہنے تو ختم نبوت دا منکر ہے، اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث دا ایک کوئی اعلان ہے، دنیا دے اندر معصوم ترین ذات ہے، وہ صرف میرے نبی دی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں۔ نبی دی ذات بھی معصوم ہے تے پیغمبر دی بات بھی، بولو بولو کی ہے، معصوم ہے۔ معصوم صرف نبی دی ذات، جیڑی معصوم عن الخطا ہے۔ نبی کو کوئی غلطی سرزد ہوندی، جدے کو غلطی سرزد ہوئے ہو نبی ہوندا نہیں۔ جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے سارے قول قیاس ٹھکرا دیتے جان گے، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے۔ میرے نبی دے آن تو بعد نہ کسے دی شریعت چل سکتی ہے، نہ کسے دی نبوت چل سکتی۔ حضرت عمر نے ورقہ ایویں پیا سی پڑھ لیا، پڑھ دینے پہ جگاں دے پیر دی نگاہ پئی، آقا دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، عمر تیری ماں تینو گم پائے نبی دے چہرے وال ویکھ۔ میرے عمر نے پیغمبر دے چہرہ پر انوار وال ویکھیا ہے، نبی دا چہرہ سرخ غصے دے نال۔ حضرت عمر کہندے نے رسیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، سونیا میں اللہ دے رب ہون تے اسلام دے دین ہون تے تھوڑے نبی ہون تے راضی ہاں۔ آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات ہے، صحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہے، نبی بن کے نہیں آنا، محمد دا امتی بن کے آنا ہے۔ دوجی گل لے اے تے تورات ہے، اگر تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ، توجہ توجہ، اگر منو چھڑ کے تسی موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ، لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر نبی دے دروازے نو چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جو گے۔ آج نبی نو چھڑ کے امتی دے دروازے تے جایا جائے پھر تے بندہ گمراہ نہیں نہ ہوندہ، بولو۔ قرب قیامت ایک نبی آئے گا جدا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، دمشق دے اندر منارہ بن چکے ہے، اس منارے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے۔ توجہ، فرشتیاں دے پران دے ہاتھ رکھے ہونگے۔ ایک روایت ہوندی ہے اس منارے تو سیڑھی سیڑھی آسمان نو لگے گی، پکھا نہیں چلتا، سیدھی سیڑھی جیڑی ہے آسمان نو لگے گی۔
حضرت نبی علیہ السلام نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتاریا جائے گا. توجہ کرے آجے صبح دی اذان ہو چکی ہوئے گی, نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا, یعنی فجر تے اذان دے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے. امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے, آقا دے نام تے نام ہے تے ولدیت بھی نبی پاک دے باپ دے نام تے وے, مسلے تے کھڑے نے نماز پڑھان واسطے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو منارے نو سیڑھی لا کے حضرت عیسیٰ نو اتاریا جائے گا. سر دے والا جو پانی نو چر رہا ہوئے گا, زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا. امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھ کے کہن گے نبی عیسیٰ آگے نے, نبی دی حدیث سچی ہو گئی ہے, آپ نے فرمایا سی قرب قیامت حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے, آ جاؤ جلدی آؤ, تسی نماز پڑھاؤ, تسی نبی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے امام مہدی نو, آج میں نماز پڑھان نہیں آیا بلکہ میں نماز تھوڑے مگر پڑھنا آیا. کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا, محمد دا امتی بن کے آیا وہاں. کی بن کے آیا؟ امتی. تے حضرت عیسیٰ نو آن کے انہاں شادی کرنی ہے. اگلی گال سنو, حضرت عیسیٰ نے انجیل لے کے نہیں ہونا, اللہ نے نبی عیسیٰ نو قرآن حدیث سکھا کے بھیجنا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ نے ہونا ہے قرآن حدیث تے عمل کرنا ہے. مولویوں فقہ چکی پھر دے ہو, آسمانی کتاب انجیل تسی زمین تے بننے والیاں کتاباں آپ لکھیاں جڑیاں چکی پھر دے ہو حدیث دے مقابلے. اور حیران ہو گیا میں اگلے دن, مولانا انور شاہ کاشمیری ایک گزرے نے رحمہ اللہ, اہی ادب کرنے ہیں انشاءاللہ. دیوبندیاں دے بہت بڑے, انہاں فیض الباری بخاری دی شرح لکھی ہے. وہ دے کی لیتے رہتے ہیں 14 سال تک میں ایک وطر والی حدیث دا رد کرتا رہا, میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا. اس تو وڈا اور غضب کی کنو آندے ہو ختم نبوت دا منکر. مرزا جڑا سی نا, مرزا غلام احمد قادیانی, وہ حنفیت چوں نے آ کے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. انہیں اپنی کتابہ ہی نہیں ہے, لیکن وہ دے نہ کوئی حنفی مناظرہ نہیں سی کرتا. جدوں بھی کوئی حنفی مولوی سامنے آندا یار تیرا میرا مناظرہ بنتا ہی نہیں, تو امام ابو حنیفہ نو نبی دے سامنے پیش نہیں کیتا, نبی دے مقابلے چ امام ابو حنیفہ نو پیش نہیں. صرف میری غلطی ہے میں نبوت دا دعویٰ کیتا, انہیں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا. گل تو ایک ہی ہے. بولو سمجھ آ رہی جی کوئی؟ امام ابو حنیفہ نو پیش کیتا گیا کہ نہیں کیتا گیا ہے نا, اور امام اعظم انہوں نے کیا جانتا ہے کہ نہیں. زمین دی دھرتی تے ایک کوئی امام اعظم ہے جنہیں 1,24,000 انبیاء دی مسجد اقصی چ نماز پڑھائی. اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ کے غوث اعظم کسے غیر نو کہندا ہے او تے مشرک ہے, تے جڑا محمد رسول اللہ پڑھ کے امام اعظم غیر نو کہے او دے بارے ہی تیرا کی خیال ہے؟ دسو. اگر پیغمبر دی نبوت ختم نبوت دے صحیح رکھوالے والے دیسو تسی ہو, آسا نبی دی ذات دے مقابلے چ دوجے دی ذات نو کھڑیا کیتا, نبی دی حدیث دے مقابلے کسے امتی دا قول پیش کیتا نہیں. حضرت عیسیٰ نے آنا ہے کی بن کے آنا ہے؟ امتی بن کے آنا ہے, شادی کرنی ہے, 40 سال تک زندہ رہنا ہے. وفات جڑی ہے فوت ہونا ہے عرب دے اندر, پہلا جنازہ بیت اللہ چ, دوجا مسجد نبوی دے اندر. تے جڑا پیغمبر دا روضہ رسول ہے جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کمر ہے, اے چیز ہے. ایتھے حضرت ابو بکر دا سارے, جتھے ابو بکر دا اے وکھی ہے, ایتھے حضرت عمر دا سارے. ٹھیک ہے, تے اگے جگہ ساری خالی حجرے چ پئی ہے. وہ جڑی خالی جگہ ہے نا اوتھے حضرت عیسیٰ نے دفن ہونا ہے. گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ 1891 دے اندر پہلا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے جدو کیتا, 2 کتاباں لکھیاں, ازالہ اوہام, سطح الاسلام, 2 کتاباں مرزے نے لکھیاں.
امرتسر پریس دے اندر چھپن واسطے آئیاں شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ دا اسی پریس چ ارسالہ چھپدا سی اور اپنے ارسالے نو ویکھن واسطے او دیاں غلطیاں نو صحیح کرن واسطے پریس والے نے کہا مولانا کو گل نہیں سنی تساں اے کی اے مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کر دیتا میں عیسیٰ بن کے آیا مولانا محمد حسین بٹالوی نے انہاں کتاباں وکھائی تحریک کے ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر ہی ہو گیا ہے اور پہلے بانی شیخ الاسلام اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور یہی گل مولانا آغا شورش کاشمیری نے تحریک ختم نبوت کتاب لکھی وہ آندے نے میں تحریک ختم نبوت کتاب شروع کرن تو پہلے لائبریریاں نو چھانیا میں پتہ کراں کہ پہلا ایدہ بانی کون ہے تحریک ختم نبوت دا مولانا آغا شورش کاشمیری رحمہ اللہ فرماندے نے میں ساریاں کتاباں دا مطالعہ کر کے اس نتیجے دے پہنچیا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی اہل حدیث دے عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ اور سب تو پہلے مرزے تے جنہیں کفر دا فتوہ لایا ہے وہ بھی اہل حدیث عالم دین ہے مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ سب تو پہلے تحریرن اور اس فتوے تے 200 علماء دے سین کنے کرائے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ ساڑھے اب پشاور تک پیدل چل کے آئے یہ تھے مولانا رمضان سن جڑے شگرد سن سید نذیر حسین دہلوی دے انہاں کو ہی سین کروا کے گئے اور مرزے نے بات لکھی ہے اپنی روحانی خزائن تھی جلد نمبر 11 انہیں کیا مرتے سب تو پہلے جنہ کفر دا فتوہ لایا ہے وہابی مولوی نے ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے دوجہ دا نام محمد حسین بٹالوی ہے رحمہ اللہ اور سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا ہے مرزے نا وہ کون سی صوفی عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ امرتسر دی عیدگاہ سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا ہے او دا نائے صوفی عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ مرزا 1908 چ جہنم واصل ہویا ہے صوفی عبدالحق غزنوی 1917 فوت ہوئے سب تو پہلے مناظرہ کنے کیتا ہے مرزے نا وہ بھی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ انہیں اشتہار لائے میرے نا چیلنج میرے نا مناظرہ کرو مولانا محمد حسین بٹالوی نے مناظرہ کیتا امرتسر دی عیدگاہ دے اندر 11 دن تک مناظرہ ہوندا رہا 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا اگے آئیے سب تو پہلے مرزے دیاں 2 کتاباں دا جواب جس شخصیت نے دیتا ہے وہ بھی اہل حدیث عالم دین وقت دے جج مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی تائید اسلام انہوں نے کہا مرزیا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا جیڑا عیسیٰ سی او دا تے پیو ہی کوئی نہیں سی تیرے پیو دا نا تے غلام مرتضیٰ ہے تے نالے جیڑا اصل عیسیٰ او دی ماں دا نام مریم ہے تیری ماں دا نام کسیٹھا بھی ہے سمجھ آ رہی جی کوئی کی نا ہے بولو بولو کسیٹھا بھی یہ دی ماں دا نام کسیٹھا بھی سی ذرا غور کیجئے انہوں نے کہا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر تے رب نے قرآن چ کیتا ہے اور او دی ماں دے نا تے پوری سورہ مریم قرآن چ نازل کر دیتی ہے تے اس عیسیٰ نے دمشق دے اندر مینار ہے اس مینارے تے نازل ہونا ہے تو تے ایتھے قادیاں چ ہندوستان دے اندر پیدا ہوئے ہیں تے نالے تو کہنا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا تیرا مرنا تے عرب دے اندر دور دی گل ہے میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری اس بات دی پشین کوئی کرنا تو مرن تک مکہ بھی نہیں ویکھ سکیں گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکیں گا 1898 چونہ کتاب لکھی اس کتاب تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا پھر مرزے نو کیا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے نا مرزیا
ساڈے کالم دین نے انہاں نال مبالغہ کر، مبالغہ کرن تو بعد تو 3 دن زندہ رہ جے نا تے میں محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا۔ ہن او کیڑے عالم دین سن؟ بولو دسو، آخر ختم نبوت کانفرنساں تے کراندے ہو۔ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان، انہاں نو موت آئی ہے مسجد نبوی دے اندر ریاض الجنہ چ سجدے دی حالت چ فوت ہوئے، اور انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے۔ کتنے بنی ہے؟ صرف ساڈا علامہ احسان ہی دفن نہیں، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی بھی دفن نہیں۔ انہاں نو پتہ لگا کہ محمد حسین نے مرزے نو کہا کہ تو مبالغہ کر میرے نال تے 3 دن زندہ رہ جے، میں مسلک 10 دن زندہ رہ جے تو میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی نے 10 دن کیا زندہ رہ جے مسلک اہل حدیث دا چھڑ دیاں گا۔ مولانا محی الدین فرمان لگو اینو کہہ چول نو 3 دنوں دا ٹائم دے نے دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے، اینو 3 دنوں دا ٹائم دے سو انہیں دوجے دن ہی جہنم واصل ہو جانا ہے، اس لعنتی نے دوجے دن ہی مر جانا ہے۔ انہاں انہاں نو اپنے زہد اور تقوی تے مان سی، عقیدہ ختم نبوت تے کنا یقین سی۔ دیکھو کنا مان، مرزے نو پتہ لگا کہ میرے متعلق مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نے گل کہی ہے، انہوں نے کہا تیرے گھر اولاد نہیں ہو سکتی، تو اونترا نخطرہ ہی جائے گا۔ کیوں جی تو میری توہین کی تھی؟ انہوں نے کہا تینوں کی میں پتہ لگا ہے میرے گھر اولاد نہیں ہونی؟ انہوں نے کہا میرا بھی ایک فرشتہ ہے، نا ٹیچی ٹیچی انہیں آن کے دسیا ہے۔ کی نا ہے؟ ٹیچی ٹیچی انہیں دسیا منو کہ تیرے گھر اولاد 10ویں مہینے دے اندر اللہ نے بیٹا دیتا ہے جدا نام ہے مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ۔ مولانا معین الدین لکھوی دے باپ نے مدینہ یونیورسٹی پڑھے، تبلیغ کر دے سن، یہ پتہ تقریر کر دے گیا دے او مرزیو تھوڑے مرزے نے جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے منو پیدا کیتا ہے۔ منو کیڑے ویلے حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ یاد ہے، انہاں دا نا مرزیاں دے مربی نہ مناظرہ ہو گیا۔ حافظ صاحب گل سننا رہی، مربی نے مولانا فرمان لگے ہاں بھئی تیرا کی تعارف ہے؟ مربی نو آندے نے، آندہ میرا تعارف ہے یہ میں اپنے مرزیاں دا مربی ہاں۔ آندہ مولوی صاحب تھوڑا کی تعارف ہے؟ حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ فرمان لگے میں وہابیاں دا مربع ہاں۔ غلطی سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا تو مؤنث ہے میں مذکر ہاں، تیرا میرا مناظرہ کو پھب دے۔ اللہ وہ زچ ہو گیا مربی۔ مولانا فرمان لگے 10 بھائی ایک چھوٹی جی گل میں لگا کرن ایدہ جواب دے دے، مرزے نے جیڑی زندگی دے اندر پشین کوئی کیتی ہے او دی ایک پشین کوئی سچ ثابت ہوئی ہوئے منو دس دے تو میں حافظ عبد القادر روپڑی مسلک اہل حدیث چھڑ دیا۔ میرے نبی نے جنیاں پشین کوئیاں زبان نبوت چو کیتیاں نے ایک بھی جھوٹی ہوئی ہے ثابت کر۔ تو مرزے دی ایک ثابت کر دے سچ ہوئے، میرے نبی دی کوئی ایک پشین کوئی 10 جڑی انہاں کیتی ہوئے زبان نبوت چو جھوٹی ہوئے۔ حافظ عبد القادر روپڑی فرمان لگے تیرے مرزے دیاں ساریاں جھوٹیاں میں ثابت کر۔ انہیں کیا سی مولانا محی الدین دے کار اولاد نہیں ہونی، پتر ہویا نہیں ایک۔ پھر انہیں کیا سی میرا محمدی بیگم نہ نکاح ہونا ہے، وہ تو کونی سو ہویا۔ محمدی بیگم جڑی سی نا او دا عاشق سی مرزا، نالے ویکھو نبی تے نالے عاشق۔ میں کہا میرے کو کدی ادو ہوندا نا میں مار مار کے چھترے دا توں کر چھڑنا سی، اکھوں لبے نا نور بی بی ایک بتی والا ٹرک موٹر والے سڑک تے نہیں چڑھن دیندے، اسی ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لئی ہوئے؟ نبی ہوئے اکھوں کانا ہوئے میں نبی ماندا ہی نہیں۔ وہ بولو تے صحیح۔ ہاں آئیے میں کیڑی گل کرنا سب پتہ جی کہ نہیں؟ حافظ عبد القادر روپڑی صاحب فرمان لگے ہوئے
اور ممدی بیگم نے انہیں کیا سی نکاح ہونا ہے تو وہ تو نہیں ہویا، کیونکہ ممدی بیگم انہوں نبی نہیں سی مانتی. گل دھیان نہ سنو، وہ انہوں نبی نہیں سی. حافظ صاحب فرمان لگے ممدی بیگم، وہ آندا جی اگے ہو جائے گا اگلے جان، جے دنیا چ نہیں ہویا مربی آندا اگے ہو جائے گا. حافظ صاحب فرمان لگے وہ تو تھوڑے نبی نو نبی نہیں مانتی، تے تھوڑے نبی نے کتاباں چ لکھیا مرزے نے جڑا منو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، تے ممدی بیگم تھوڑے نبی نو نبی نہیں مانتی وہ کافر ہے، تے کافراں نے کتھے جانا ہے؟ جہنم چ. تے تھوڑا مرزا قیامت نو برات لے کے جہنم چ جائے گا، تے جے سائیاں نے گھر جوائی رکھ لیا جی انہاں گھر جوائی رکھ لیا پھر نبی لب دے پھرو گے، وہ گو لا جواب ہو گیا. حافظ صاحب دی پکڑ بڑی مضبوط ہوندی سی، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. کوئی پشین کوئی دسو. مرزا کہنے لگا میں نبیاں انہوں پوچھا نبی ہوندی دلیل کی ہے؟ انہیں کیا سارے نبیاں دے معجزے 300 میرے کلے دے 3000. انہیں کہا پہلا معجزہ کی ہے؟ جدو میری شادی ہوئی ہی میں شادی دے قابل ہی نہیں سا. دوجا معجزہ ہے 9 مہینے نہیں سن نگے تے بچہ بھی پیدا ہو گیا. حضرت علامہ شہیدان نے پھر وہ تیرا معجزہ نہیں ہوتے تیری بیوی دا معجزہ ہے. کوئی سمجھ آؤں رہی ہے کوئی نہ؟ آئیے ذرا غور کیجئے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ آیت نمبر 2. میرے پیغمبر میدان عرفات نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں آسمان تو جبریل آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دے دن تھوڑے تے دین مکمل ہو گیا. اے بھی ختم نبوت دی آیت نمبر 2 ہے. آج دے دن تھوڑے دے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت نو پوریا کر دیتا ہے. میرے ول غور کرو، نبی پاک نے اپنی انگل آسمان نو اٹھا لئی. اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ. چوتھی دفعہ صحابہ نو کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ. اللہ تیریاں گواہیاں قادیاں نے جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے. میں محمد نے اس دین نو ودایا بھی نہیں کٹایا بھی نہیں. اللہ میں اوہی دین میں صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. ہن اہل عقل آئے ہو جدے قلب اتر تے پورا دین اتریا ہے. اللہ نے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت اس نبی نو نہیں دیتی. مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے؟ جیڑا دین دے اندر وعدہ کردا ہے یا گھاٹا کردا ہے اپنے کولوں نواں دین بناندا ہے، میں انہوں کیویں مننا او نبی دی ختم نبوت دا قائل ہے؟ کیونکہ دین مکمل ہو چکی ہے. جنہیں لینا ہے دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے بولو بھی یار یہ دے وچوں دے. اپنے کولوں کو گل نوی نہیں بنانی. پتہ کیا آدھے وہ تیسری عید کو ہم شرعید نہیں مانتے، لیکن ہے تو بدعت ہے، لیکن ہے بدعت حسنہ ہے. یہ بدعت حسنہ. کیمرہ لگا ہے دنیا دے اندر ایک کتاب ہے عربی منجد ایڈی موٹی، مولانا نو بھی پتہ ہے ابو بکر صاحب المنجد. وہ جدو عربی عبارت ہی پڑھنے ہونے نا طالب علم ہونے سا تو پھر جیڑے عربی دا معنی نہ ہوندا او دے وچوں ہم ویکھنا ہوندا سی. وہ دنیا دی ایک ایسی کتاب ہے جدے چ ہر عربی لفظ موجود ہے. ہر عربی الفاظ جیڑا بھی تو ہاں وزن کرنا ہے زارآباد وزن تے تے او دا مادہ کٹ کے لفظ کر لو، اگے ترجمہ بھی آ جائے گا، وہ معنی بھی آ جائے گا. دنیا دی ایک ایسی کتاب میں کیا المنجد دے وچوں کو مولوی منو بدعت حسنہ دا لفظ ہی بکھا دے
تے میں اس کتاب تے وزن تے برابر تے تول کے سونا نہ دیا تے میں پوری زندگی مسلک اہل حدیث تے سٹیج تے نہیں آواں. صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد. صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد. پاکستان حافظ محمد یوسف مسروری صاحب زندہ باد. مسلک حق اہل حدیث زندہ باد. شاہ یوسف مسروری صاحب. حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی دے امام بھی نے، خطیب بھی نے. جان دو امام مالک نو 70 سال تک مسجد نبوی چ امام اور خطیب رہے نے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں سن مدینے دے لوگوں جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے تے پھر انہیں پیچھے لیبل لایا بدعت حسنہ ہے. اصل دے اندر اس بدعت دا عقیدہ ہے کہ محمد نے معاذ اللہ ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن ڈے ہیں. پہلو دین پورا نہیں اسی کرنے ہیں تے دین ہوئی ہے جیڑا پیغمبر دی زبان نبوت چو نکلیا. مائی دا دودھ چونے ہیں او دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پاؤ دودھ خالص ہے؟ بولو بھی. اچھا چلو زمزم پا دیو پھر بھی نہیں. وہابی ہو ملاوٹ جویں دی بھی ہوئے ملاوٹ ہی ہوندی ہے. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھر نہ ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجا بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. آئیے ذرا غور کیجئے تھوڑے سارے نو آواز ہوتا زیادہ ہے. آئیے ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر علیہ السلام الیوم آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آقا فرماندے نے 7 چیزاں ایسیاں نے ادھر میرے وال جیڑیاں منو دتیاں گئیاں نے کسے نبی نو اس تو قبل دتیاں. بولیا جنا اس تو قبل کسے نبی نو اللہ نے نہیں دتیاں. سارے نبیاں تو علیحدہ. پہلی گل اوتی تو جوامی القلم اللہ نے جامع کلمے منو دیتے نے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں. دوسری گل وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ایک مہینے دی مسافت دے ہوتے دشمن تے میرا روب تاری ہو جاندہ ہے. یہ بھی چیز کسے نبی نو اللہ نے نہیں دیتی. تیسری گل فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمِ اللہ نے مال غنیمت میرے واسطے حلال کیتا ہے. اس تو قبل جننے نبی آئے انہاں دا مال غنیمت آسمان تو آگا کے کھا جاندی سی تے جدو میریاں واریاں آئیاں بدر فتح ہویا ہے مال غنیمت مسجد نبوی چایا ہے. اللہ میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا محبوب جی میں قیامت تک اپنا نظام ہی چینج کر چھڑے ہے. فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم. سونیا مال غنیمت تھوڑے واسطے تھوڑی امت واسطے حلال ہے. آئیے ذرا غور کیجئے چوتھی بات وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا یہ بھی چیز اللہ نے کسے نبی نو نہیں دیتی. یہودی نماز پڑھدا ہے اپنے کلیسا دے اندر مجوسی نماز پڑھدا ہے آگ دے سامنے ہندو نماز پڑھدا ہے مندر دے اندر. آئیے میں آگے چلنا عیسائی نماز پڑھدا ہے گرجے دے اندر. جدو میری تھوڑی واری آئی فرمایا میرے محبوب جی اپنیاں امتیاں نو کہہ دیو حمام چ نماز نہیں پڑھنی
روڑی تے نماز نہیں پڑھنی، چرستے چ نماز نہیں پڑھنی، جتھے ڈنگر بجے نے اس ویلی چ نماز نہیں پڑھنی، قبرستان چ نماز نہیں پڑھنی۔ یہ 5-6 جگہ نے، انہاں تو علاوہ پوری زمین مسجد ہے۔ اللہ جی میرا امتی کلا ہے، جنگل بیابان ہے، او دا دل کردہ میں 27 نمازاں دا ثواب لواں۔ فرمایا میرے محبوب اپنے امتی نو کہہ دے کلا اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے، میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دیواں گا۔ فرمایا لوگو وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشیرا و نذیرا۔ فرمایا منو اللہ نے پوری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجے ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، جنہیں نبی آئے کوئی اپنی قوم والا آیا ہے، کوئی قبیلے والا آیا ہے، کوئی خاندان والا آیا ہے، کوئی 10 والا آیا ہے، کوئی 20 والا آیا ہے، کوئی ضلع والا آیا ہے، کوئی تحصیل والا آیا ہے، کوئی ڈویژن والا آیا ہے، کوئی شرق والا آیا ہے، کوئی غرب والا آیا ہے، کوئی شمال جنوب والا آیا ہے۔ میرے محبوبہ تیریاں واریاں آئیاں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، سونیا تسی ضلع دے نبی نہیں، ڈویژن دے نبی نہیں، تحصیل دے نبی نہیں، خاندان دے نبی نہیں، کنبے قبیلے دے نبی نہیں، 950 سال واسطے نبی نہیں، تو ہی شرق غرب دے نبی نہیں، شمال جنوب دے نبی نہیں، ایک بستی دے نبی نہیں، بلکہ جتوں تک میں عرشان دے رب دی خدائی ہوئے گی اتوں تک تیری مصطفیٰ ہوئے گی۔ نبی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی نبی قصبے گراندہ نبی ہے، میرا نبی سارے جہاندہ نبی ہے۔ آئیے اگے اکا فرماندے نے وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اللہ نے منو ختم نبوت دا آخری اسٹیشن بنائے۔ ہن میرے تو اگے نبوت دی گڈی چل سکتی نہیں۔ اب دیکھو نا لاہوروں ٹرین چل دی ہے، وامی ایکسپریس چل دی ہے کہ نہیں؟ پہلا سٹاپ کر دیے خانے وال، دوجا روڑی، چل دی کراچی، کراچی آخری اسٹیشن ہے۔ کراچی تو اگے جائے گی کتھے ڈگے گی؟ سمندر چ۔ ایویں نبوت دی گڈی آدم تو چلی، عیسیٰ دے بریک ماری، پھر چل دی آمینہ دے لال تک پہنچے، جڑا ہن اس تو اگے چلائے گا سیدھی جہنم چ جائے گی۔ ہن اگے نہیں چل سکتی۔ مرزا غلام احمد قادیانی جدو مریا نا، انہیں اپنے کولوں ایک لیٹر لکھیا سی، انہاں دنوں جنہاں مولانا ثناء اللہ امرسری، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل۔ مولانا ثناء اللہ امرسری تقریر دے میدان چ، تحریر دے میدان چ، مناظرے دے میدان چ، ہر میدان چ دا تعاقب کیتا ہے۔ یہ اتنا تنگ آ گیا سی مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کو، آپ نو شیر پنجاب کیا جاتا سی۔ انہیں آپ لیٹر لکھا مرزے نے کہ میں مولانا ثناء اللہ امرسری کی تقریر، تحریر، مناظروں سے بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مر جاؤں، اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا تو میری زندگی میں مر جائے۔ اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا تے مریا کتھے؟ لاہور لیٹرین چ۔ بولو کتھے مریا؟ نبی جتھے دفن فوت ہوندا ہے اوتھے ہی۔ ساڈے محبوب فوت ہوئے کتھے؟ روضۃ من ریاض الجنہ چ۔ آپ دی میت جتھے پئی سی نا، چارپائی دے تھلے ہی آپ دی قبر بنی۔ یہ نبی دا خاص ہے، یہ نبی دا۔ میں کہا مرزائیو تھوڑا کیویں دا کنجر نبی سی جڑا لٹرین چ مریا؟ تینوں دفن ایتھے لٹرین چ کرنا چاہیے ہی، پے دے منہ چ فٹ کر دے۔ اینوں بغیرت نو تازہ خوراک ملتی روز۔ جنی میں دی کتی نوانا، کوئی نہیں کوئی بھی نوانا۔ ایک
کیا مریا لاہور لٹرین چے تے دفن تو جا کے قادیاں چ کیتا ہے. میں کہا پھر نبی دا بھی خاص ہے. نبی دا وجود جویں دفن ہوندا ہے نا قیامت تک اوویں ہی رہنا ہے. نبی دے وجود نو قبر دی مٹی. میں کہا مرزائیو چلو مرزے دی قبر پھول لینے ہاں تے جے وچوں خنزیر دی جسم نکلے تے پھر بول دے نہیں کو سمجھ آئی. تے نکلنا بھی ایویں ہی ہے کیونکہ مولانا یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ ہوندے سن. انہوں دا ایک مرزائی نہ مناظرہ ہو گیا. کہنے لگا تو مرزے دے قبر چاج بھی اگ بلن رہی ہے. مولانا یوسف گکھڑوی فرمان لگے مرزائی وہ کہنے لگا یہ کیویں ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا چل یار میرے نال. ادو انڈیا ٹر کے جا کے مرزے دی قبر تے نا مولانا یوسف گکھڑوی نو اگ بلدی نظر آئی وچ. وہ مرزائی آ کے مینوں نہیں آؤندی. مولانا یوسف گکھڑوی سائڈ تے ہو کے رو پے اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے دی اکھاں دے اگوں پردہ ہٹا دے. پھر انہیں جدو اگ ویکھی نا پچھلے پیری پیچھے نو نسیا. مولانا فرمان لگے نسیا کیوں ہے. انہوں نے کہا مولانا تھوڑی گل ٹھیک ہے واقعی اگ بڑھ رہی. میں آج تو بعد مرزائی تو توبہ کرنا. ہائے ہائے آؤ تے صحیح. مولانا ثناء اللہ عمر شری رحمہ اللہ یہ 1908 چ مریا مرزا. قادیاں دے مرزیاں نے گل کئی. قادیاں جا کے مولوی ثناء اللہ عمر شری ایتھے سٹیج لا کے کہے سانو حلف دے کہ مرزا میرے نہ مبالے دی شکل چ مریا ہے. اگر یہ حلف دین تو بعد مولوی ثناء اللہ 1 سال زندہ رہ جائے اسی قادیاں دے مرزئی مرزا یہ چھڑ دیاں گے. واہ مرد مجاہد اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. مولانا نو پتہ چلیا گئے قادیاں باہر یہ سٹیج لا لیا. قادیاں دے شروع چ سپیکر لا کے کہنے لگا قادیاں دے مرزئیو اے قرآن میرے سر تے وے تہاڈا مرزا میرے نال مبالے دی شکل چ مریا. تسی آندے ہو میں سال زندہ رہواں میں 5 سال زندہ رہواں گا. 5 سال کنے سال 5 سال زندہ رہاں گا. بندے کہنے لگے مولانا انہاں سال کیا تسی 5 سال کہہ چھڑیا. مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا. اج 50 سال دا بھی اعلان کردا مینوں 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا. پھر مولانا بیمار ہوئے امرتسر دے ہسپتال چ داخل ہوئے. جیڑا ڈاکٹر علاج کر رہا وہ کٹر مرزائی ہے. ساتھیاں نے آن کے کیا مولانا تھانوں ایک گل دا نہیں پتا. کہنے لگے کیڑی دا. ایا جیڑا ڈاکٹر تھوڑا علاج کر رہا ہے مرزائی ہے. کہ تو چلتی اٹھو چلیے کدھر ٹیکہ ہی نہ زہر دا لا دے مرزا یہ زندہ ہے. مولانا فرمان لگے اگے میں ٹر جانا سی ہن نہیں جانا. یہ منو 10 ٹیکے بھی زہر دے لائے گا نا مولوی ثناء اللہ نہیں مر سکتا. نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے جب تک مرزا نہیں مرے گا مینوں موت نہیں ہونی. مرزا 1908 چ مریا. مولانا 1948 چ فوت ہوئے 40 سال بعد سرگودے. ذرا غور کرو نبی دی ختم نبوت تے یقین کنے. حضرت علامہ شہید نے کتاب لکھی مرزائیت اور اسلام. القادیانیہ کتاب بھی لکھی. القادیانیہ عربی چ لکھی. باہر لکھ دیتا متلم مدینہ یونیورسٹی. شیخ عبداللہ بن باز نے جدو کتاب پڑھے سنائی گئی وکھائی گئی کہنے لگا متلم کٹ تھلے لکھ فاضل مدینہ یونیورسٹی. شیخ نو کہنے لگے علامہ صاحب بھی جے ایسان لئی ذہین فیل ہو گیا. فرمایا جدن تو فیل ہو جائے گا مدینہ یونیورسٹی بند کر دیا گے. القادیانیہ کتاب لکھ کے سرانے رکھی. 27ویں رات حضرت علامہ صاحب فرماندے نے میں سرانے رکھی ہے. مسجد نبوی تے قریب ہی میرا گھر سی. منو خواب آئی نبی علیہ السلام حجرے چو باہر آئے. ابو بکر و عمر پیچھے کھڑے نے. ریاض الجنہ چ نبی پاک اگے کھڑے نے. میں بابے جبریل تے کھلو کے سامنے وینا. میں کہا ہستیاں کیویں آئیاں. آواز دین والا آواز دیندا احسان لئیے تیرے واسطے باہر آئے. آندے نے انی گل انہیں کئی میری آنکھاں کھل گئیاں تے مسجد نبوی دے مناریاں چو آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ خواب میں اپنے استاد شیخ عبداللہ بن باز نو سنائی. میں استاد جی یہ خواب آیا ہے. کہنے لگے احسان لئی تینوں مبارک ہوئے
جڑا نبی دی ختم نبوت تے تو کم کیتا ہے اللہ نے سارا ہی قبول کر لیا نبی علیہ السلام فرماندے نے 7ویں چیز اوتی تو شفاعت دا حق بھی اللہ نے منو ہی دیتا ہے کسے نبی نو بولو بولو محمد نو چھڑیاں لوکی تے آندے نے نا بھابی جنہ مرضی یور لانا ہاں پیران دا لڑ پھڑ کے جنت چ میں پتر ہوتے سارے ننگیا ہونا ہے لڑ پھڑنا کتوں جی کوئی منو بھی تو فلسفہ سمجھاؤ نا نبی پاک نے فرمایا حفاتن عوراتن گرلن کیوں جی مولانا بدنا تو ننگے لکاں تو ننگے ہتھاں تو خالی تے بندہ ننگا ہوئے تو دا لڑ ہوندا ہے بولو او بندے دے کپڑے پائے ہن پھر ہی لڑ ہوندا ہے نا سب تو پہلے لباس میدان محشر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے دوجے نمبر تے جنت دا حلہ میرے محبوب نو پہنایا جانا ہے اوتھے لڑ بھی میرے محبوب دا جھنڈا بھی بولو بولو لوائے الحمد جھنڈا بھی ساڈے پیر دا حوض بھی ساڈے پیر دا مقام محمود بھی تے شفارشاں بھی اسے ہی نبی نے کرنی ہے نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت جانا ہے اللہ انہاں چ سانو بھی شامل کر لے تیرے خزانے یوم ندعو کل اناس بامامہم حضرت حافظ ابن کثیر فرماندے نے قیامت نو لوکاں نو انہاں دے اماماں دے نام تے آوازاں پینیاں نے حنفیو آ جاؤ امام ابو حنیفہ نو منن والے آئیو بھائی شافیو تسی بھی آ جاؤ مالکیو تسی بھی آ جاؤ قادریو تسی بھی آ جاؤ چشتیو صابریو جنوریو فروریو سارے آ جاؤ تے پتہ کیا آندے نے وہابیاں دا پیر کوئی نہیں انہاں اوتھے منہ چوکے ویندے ہی رہنا ہے تے ٹر جانا ہے اپنے اپنے پیرانا میں چلو اہی منہ چوکے کھڑا سانو بھی تو کوئی پوچھے گا تسی کون ہو بول دے رہے تسی کون ہو بھائی اسی کہاں گے اسی محمدی ہاں تے آقا فرمان گے میں تواڈا تے تسی بولو بولو آ جاؤ پھر میرے نال ہی اگو اللہ نے جنت دے فرشتیاں نو کیا ہے اور جنت دے دربانوں دھیان نہ سن لو جب تک میرے نبی دے فنگر پرنٹ نہ لگن تساں دروازہ کھولنا ہی نہیں لیا سارے امام پیر کٹھے کر کے کوئی دروازے والے ویکھ کے تو ویکھے اس طرح کر کے آقا نے دروازہ کھڑکانا ہے اندروں آواز آوندی ہے من دکل باب اور دروازہ کھڑکان والے کون ہے آقا فرماندے نے میں محمد تے آمینہ دا جایا جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا دن دے 12 بجے کو بندہ ہوتے دیوا بال کے بیٹھا ہوئے سورج سیرتے ہوئے بول دے نہیں دیوا لوکاں کہنا ہے بھی دیوا ہی ہے سورج سیرتے ہوئے تو دیوا بال کے بیٹھے تو سورج دے ہوں دیا کہ دیوے دی لوڑ ہے جے بولو اور دیویو کسے دیوے دی لوڑ ہے جے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ایک دنیا دا سورج ہے جڑا صبح چڑھدا ہے شام نو ڈوبدا ہے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرا سورج ایسا ہے جڑا دنے بھی چڑھیا ہے تے جڑا رات نو بھی چڑھیا ہے دن ہوندیاں سورج ہوندیاں
جو دیوا بالے تے احمق اس نو کہیے احمد ہوندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی نسبت توڑ مدینے والو غیران دے نل جوڑی تے بابا جی آندے نے محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اوے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیا تو پیران دی گل کرنا ہے جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی ایہو بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا اے محشر دے دن جدوں توپنے ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آؤنا دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا الحمدللہ رب العالمین ولا متقین